سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور کہیں کہ بس وہی کام کریں، افغانستان پہ بھی آپ کا تاثر یہ ہے کہ کوئی میجر انیشیٹو ہم نہیں لے رہے، ایران، چین، روس، سینٹرل ایشیا کے ممالک سے بات کرنے کے لیے، یا لے رہے ہیں افغانستان میں قیام امن کے لیے؟ نہیں، افغانستان میں لے رہے ہیں۔ افغانستان میں ہم ماضی کی غلطیاں نہیں دہرا رہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری پہلے پالیسی ہوتی تھی ماضی میں کہ ہم اکیلے ہر کچھ کریں گے۔ اب ہماری ایک علاقائی اپروچ ہے جس میں پاکستان، چین، روس، ایران شامل ہے اور کچھ حد تک قطر اور ترکی بھی ہے۔ یہ کلیدی کردار ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ہم انگیج کر رہے ہیں، اور تیسری بات ہے کہ چین کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے ہم طالبان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے وعدے کیے ہیں افغان عوام کے ساتھ اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ وہ آپ پورے کریں۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں افغانستان میں ہماری اپروچ ہے، لیکن افغانستان کے حوالے سے جو اس کا فال آؤٹ ہوا ہے، جو کم سے کم جو لوگ ناراض ہیں، ہندوستان ناراض ہے کہ پاکستان زیادہ کامیاب ہوا ہے اس میں، اور اس کے پیچھے امریکہ بھی ناراض ہے، ان کو مار پڑی، ان کی بہت بےزتی ہوئی ہے افغانستان میں، وہ کسی پر تو الزام لگانا چاہتے ہیں، تو اس کی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، ہوم ورک نہیں کیا وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے، وہ میرے خیال میں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے کہ ہم طالبان کے ترجمان نہ بنے، ہم پاکستان کے ترجمان ہیں، طالبان افغان لوگ ہیں، اور رونا دھونا نہ کریں۔ اور دوسری یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم جو انٹرنیشنلی وہ بات کریں جو ادھر بھی صحیح ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان گورنمنٹ میں تو ایک خاتون ممبر نہیں کابینہ کی، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کابینہ میں عورت کوئی نہیں ہے، تو ایسی بات بھی نہ کریں کہ جو وہ آپ کو پھر جواب دیں گے کہ آپ کے اپنے ملک میں کیا حال ہے۔ تو اس حوالے سے وہ کام کریں جو ہمارے لیے ہے۔ جو چینج آیا ہے، بڑا تاریخی تبدیلی آئی ہے، امریکہ کا جو ایک امریکی صدی کہہ لیں، امریکی امپائر کہہ لیں، امریکہ کا جو 75 سال سے 1945 سے دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکن سینچری تھی، اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ایک تاریخی تبدیلی میں ہم اپنا بڑا ایک امریکی مسئلہ اب علاقائی مسئلہ بن گیا ہے، اور اس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے۔ ہمیں اسٹریٹجک سپیس ملی ہے، ہمیں موقع ملا ہے، ہمیں زیادہ آزادی سے اپنے مفادات کو آگے بڑھا سکتے ہیں، تو ہم اس موقع کو پورا فائدہ اٹھائیں۔ اور افغانستان میں آن دا ہول میں سمجھتا ہوں ہماری علاقائی اپروچ ٹھیک جا رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے لیے بیسیکلی چیلنجز کیا ہیں اور امکانات کیا ہیں؟ کیا پہلی دفعہ ہمارے سامنے بہت وسیع امکانات نہیں ہیں؟ دیکھیں جی، بہت وسیع امکانات، لیکن ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ ہماری کلیئرٹی ہونی چاہیے امریکہ کے حوالے سے اور ہندوستان کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے۔ افغانستان میں ہم بیسک چیز یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن اور استحکام قائم ہو، اور افغانستان کی سرزمین کسی ہمسائے کے خلاف اور کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، بشمول پاکستان، بشمول چین، بشمول وسطی ایشیا کے ممالک، بشمول مغربی ممالک، کوئی بھی ممالک، اور بشمول ہندوستان بھی کے۔ اور دوسری بات ہے کہ جو اس حوالے سے ہماری جو ہے کہ امریکہ نے 2 بڑے فیصلے کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو امریکہ کا بہترین دوست اس خطے میں ہے، وہ انہوں نے چن لیا ہے ہندوستان کو، اور وہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہوگا۔ اور دوسرا امریکہ نے ایک اسٹریٹجک فیصلہ کیا ہے کہ ان کا اسٹریٹجک جو دشمن کہہ لیں یا ان کا کمپیٹیٹر کہہ لیں یا رائیول کہہ لیں، وہ چین ہے، اور چین کو ہر سطح پر وہ اس کی مخالفت کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے ہندوستان سے مل کے۔ تو اس بارے میں ہمیں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے مفادات چین کے ساتھ ہیں، روس کے ساتھ ہیں، خطے کے ساتھ ہیں۔ امریکہ سے ہم پنگا نہ لیں، لیکن امریکہ کے ساتھ ہم اوور پرومس نہ کریں، جو ہم وعدے کریں وہ پورے کریں۔ وہ کام نہ کریں کہ ہم وعدے کریں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ان کو بتا دیں کہ یہ ریڈ لائنز ہیں، یہ کشمیر کا ایشو ہے، یہ نیوکلیئر ایشو ہے، یہ چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ علاقے کے تعلقات ہیں، اور یہ نئی سر جنگ میں ہم شامل نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت میں امریکہ کے اور مغرب کے ساتھ۔ یہ فرمائیے کہ جو آسٹریلیا کو انہوں نے ایٹمی انرجی سے چلنے والی آبدوزیں دینے کا فیصلہ کیا ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اور اس آسٹریلیا تو تقریباً ان کی ایک ریاست ہی بن گیا امریکہ کی۔ کیا آپ اس کو بہت اہمیت کا واقعہ سمجھتے ہیں؟ یہ ایک کوشش ہے امریکی انتظامیہ کی اور امریکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی کہ جو انہوں نے مار کھائی ہے اور جو انہوں نے گڑبڑ کی ہے مسلم دنیا میں 9/11 کے بعد، جس میں اس نے 6.5 کھرب ڈالر ضائع کیے اور 9 لاکھ لوگ مارے ہیں 9/11 کے بعد ساری مسلم دنیا میں، پاکستان، افغانستان، عراق،
سیریا، لیبیا، صومالیہ سارا، اس کے بعد وہ اب چین کو نیا دشمن بنا کے اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ تاریخ کے غلط رخ پہ کھڑے ہیں امریکہ والے بھی، اور یہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ اگلے 10-20 سال کا پروگرام ہے اور یہ they are too late for that. اور یہ آسٹریلیا اور برٹش اور امریکہ جو بن گیا ہے تو وہ ایک تاثر یہ بھی گیا ہے کہ یہ وائٹ مینز کلب ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایک ریشل لیول پر ایک ایشین طاقت کے خلاف وہ کھڑے ہو رہے ہیں. حالانکہ آسٹریلیا ایشیا کا حصہ ہے لیکن انہوں نے بتا دیا کہ بیسکلی وہ مغرب کا حصہ ہے اور اس میں شامل ہے. آپ نے دیکھا ایون ہندوستان اور جاپان کو بھی انہوں نے شامل نہیں کیا اس کلب میں. تو یہ کامیاب نہیں ہوگا. فرانس اس کے خلاف ہو گیا ہے اور نیوزی لینڈ اس کے خلاف ہو گیا ہے. باقی ایشیا کے ممالک نے اس کے خلاف بیانات دیے ہیں، چین، ملیشیا، پاکستان اور ممالک نے بھی. تو یہ کامیاب ہونے والی اسکیم نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپر پاور کی حیثیت سے، دیکھیے یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے لیکن آپ کا تو چونکہ یہ موضوع ہے اس کے لیے آپ کی رائے معتبر ہے، کیا ایک سپر پاور کی حیثیت سے امریکی کردار کم ہو رہا ہے اور بالآخر کم ہوتے ہوتے بہت کم بھی ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکن امپائر جو ہے اس کا زوال شروع ہو گیا ہے. شروع تو ہوا تھا عراق کی جنگ سے، 2003 سے، جو جنگ انہوں نے غیر قانونی اور نیا غیر اخلاقی طور پر لڑی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن شریف میں ہے وہ مکر اللہ و اللہ اور خیر الماکرین. انہوں نے منصوبہ بندی کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کی، اور بے شک وہ منصوبہ کرنے والا بات. آپ جب عراق پر حملہ کر رہے تھے، بش نے کہا تھا ٹونی بلیئر کو کہ جناب عراق کے بعد ہم 4 ممالک کی لسٹ بنا لی انہوں نے، ایران، شمالی کوریا، سعودی عربیہ اور پاکستان. اور یہ کتاب آئی ہے اس میں لالس ورلڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے بارے میں ہم پھر ان کے پیچھے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ وہ بات آگے تک پہنچ نہیں سکی، تو ورنہ ان کا منصوبہ تو بہت بڑا منصوبہ تھا لیکن شکر ہے وہ ناکام ہوئے. تو لیکن اب دیکھیں کہ امریکہ کا وہ اثر رسوخ نہیں رہا، بلکہ امریکہ کے اندر اس وقت ہارون صاحب ایک سیاسی طور پر آلموسٹ ایک انتشار اور خانہ جنگی والی خیفیت ہوئی ہے. ٹرمپ کے لوگ ایک طرف ہیں اور بائیڈن کے لوگ ایک طرف ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ تیسری دنیا کی جو پالیٹکس ہوتی تھی یا ہماری 1990s میں جو پالیٹکس تھی وہ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں آپ، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. تو امریکہ کا وہ روب، دبدبا اور وہ جو سپر پاور تھی، سپر پاور اب بھی ہے لیکن وہ اثر رسوخ نہیں رہا. آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ یہ 3 بڑے ملک جو ہیں مسلمان، پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ، 15 اگست کے بعد کیا ہوا ہے؟ 3 دن کے بعد محمد بن سلمان جو ہے کراؤن پرنس سعودی عربیہ، اس کا بھائی خالد بن سلطان جو وزیر دفاع ہے، نائب وزیر دفاع، وہ ماسکو پہنچا ہوا تھا، پوٹن سے اظہار لے رہا تھا. ترکی جو نیٹو کا ممبر ہے، مسلمان ملک ہے، اردوغان جو ہے وہ S-400 میزائل پوٹن سے لے رہا ہے، رشیا سے لے رہا ہے. پاکستان کے پیچھے وہ کہہ رہا ہے بلنکن کہ جی ہم آپ کے ساتھ تعلقات نظر ثانی کریں گے. تو ہم آگے ہی آلریڈی روس ہمارے ساتھ تعلقات اچھے بنانا چاہتا ہے، چین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، ایران میں ویسے ہی بڑی تبدیلی آئی ہے، افغانستان میں بھی افغان طالبان پاکستان پر انحصار کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو بڑے نئے آپشنز کھل گئے ہیں. تو امریکہ کا وہ اثر رسوخ نہیں رہا. امریکہ کی اب کوشش ہے کہ ہندوستان کو کھڑا کرے، لیکن ہندوستان جو مودی نے گڑبڑ کی ہے، مودی نے ہندوستان کے معاشرے کو اور ریاست تقسیم کر دیا ہے مذہب کی بنیاد پر، اس کے بڑے گہرے نتائج ہوں گے اور وہ افادیت نہیں ہوگی ہندوستان کے ساتھ اتحاد کی، امریکہ کی، نہ چین کے خلاف نہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے. ایک آخری سوال ہے شاہ صاحب، جب تک ڈالر کی منوپلی قائم ہے دنیا میں، کیا امریکی زوال کا عمل تیز ہو سکتا ہے یا اس دن تیز ہوگا جب ڈالر کے مقابلے میں کوئی دوسری انٹرنیشنل کرنسی آئے گی جو ایشیا سے ابھرے؟ اس کی بنیاد تو رکھ دی گئی ہے. دیکھیں جی اب ایون چائنیز کرنسی نے شروع کر دی ہے ٹریڈنگ آن چائنیز. اور آپ ایک ایگزامپل دیکھ لیں، کل کیا واقعہ ہوا ہے. ہواوے جو سب سے بڑی چائنیز ٹیکنالوجی کمپنی ہے، اس کے جو مالک ہیں، وہ پرائیویٹ کمپنی ہے بائی دی وے، اس کی بیٹی کو انہوں نے غیر قانونی طور سے پکڑ لیا تھا، سیاسی طور پر پکڑا تھا اور اس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے تھے. تو چین نے اس کے عوض 2 کینیڈین لوگ پکڑ لیے اور اب امریکہ نے کہا کہ جو الزامات ہم نے لگائے تھے ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں اور اس کو رہا کرتے ہیں. تو اگر اس ایشو پر، اور یہ ٹیسٹ کیس تھا بہت بڑا کہ یہ ہواوے پر کس حد تک دباؤ ڈالیں گے چین پر، تو آپ اس میں دیکھیں اس میں بھی فیل ہوئے، ان کی پسپائی ہوئی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں، حالات وہ نہیں رہے. اور جو یہ واقعہ ہوا ہے 15 اگست 2021 کو، میں سمجھتا ہوں کہ 100 سالوں میں تیسری دفعہ ایک انتقال اقتدار ہوا ہے.
1917 میں ہوا تھا جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، ٹرکی کے بجائے فرانس اور برطانیہ نے تقسیم کیا پورا مشرقی وسطی۔ ترکی کے بعد وہ عراق، جارڈن، لبنان، فلسطین، سعودی عربیہ، ساری ریاستیں قائم، نیا نقشہ پیدا ہوا۔ دوسری بڑی تقسیم ہوئی تھی 1945 میں، برطانوی امپائر ختم ہوا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، اور برٹش نے ہینڈ اوور کیا تھا امریکنوں کو، اور امریکہ نے ٹیک اوور کر لیا تھا، عراق میں کو بھی کیا، ڈاکٹر مصدق کا شاہران کو واپس لے کے آئے، ہمارے خطے میں بھی ٹیک اوور کر لیا، الائنسز بنائے۔ اب یہ تیسری دفعہ ہوا ہے، ایک انتقال اقتدار ہو رہا ہے، لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مغرب سے مشرق کی طرف ہو رہا ہے۔ یہ بات جو علامہ اقبال نے 90 سال پہلے کی تھی کہ دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے، ایشین صدی کی بنیاد رکھ گئی ہے۔ یہ بیسک چینج ہے، ایک تاریخی تبدیلی ہے، اور جو 31 اگست کو بائیڈن نے کہا تھا کہ اب ہماری پالیسی تبدیل ہو گئی ہے، ہم اپنی طاقت کا استعمال نہیں کریں گے حکومتیں تبدیل کرنے کے لیے، ہمیں سبق سیکھ لیا ہے۔